نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی ریفلیکشنز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا دور، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا دور، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے قسط میں ہم نے عرب قومیں اور قریش کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے قسط میں ہم عرب میں ادیان اور مذاہب کون کون سے تھے، اس کے علاوہ عرب میں شرک کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، عرب کے جو عام باشندگان تھے تو وہ دین ابراہیمی کی پیروکار تھی، اس لیے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی درس و نصیحت کا ایک حصہ بلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دینی ابراہیمی کے شعائر باقی رہے۔ انہی دنوں میں بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بدھوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل نامی بدھ بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ عرب میں حبل کے علاوہ قدیم ترین بتوں میں منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدیر کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی برمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا۔ اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی عد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہے۔ اس اطلاع پر عمر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ اسی طرح عرب میں شرک کی ابتدا اور سارا عرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات۔ عرب میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دینی ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹہرتے تھے، اور حدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی۔ مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہے۔
اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی کہ بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص یعنی کہ قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کہ کمبل کی خیمے میں داخل ہو، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کرے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں گے، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنی ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرونی حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے اور بیرونی حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس عمل کو بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ قریش انہی بدعات میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جب نزول فرمایا تو ان سارے بدعات کی اصلاح کی اور ان کو ان سارے بدعات سے منع فرمایا۔ بت پرستی اور دین ابراہیمی کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں اس کے علاوہ اور مذاہب یعنی کہ یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سبیت بھی کہیں نہ کہیں پروان چڑھے تھے۔ جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھی۔ اس شریعت نے جس مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہری اثرات ڈالی تھی۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کی دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ ہو، اور ان کی تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ بڑھتا جائے، جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہیں تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ ان سارے خرافات اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، شرک وغیرہ کو
ختم کرنے کے لیے ایک اصل دین کی ضرورت تھی، یعنی کہ اصلاح۔ تو دینی اسلام نے ان سارے خرافات، شرکیات اور برائیوں کو ختم کر دیا۔